الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصیام جنۃ فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ جاری ہو چکا ہے۔ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے بھی رحمان ہے، رحیم ہے، بندوں کی بات سنتا ہے، جانتا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غضب کا دروازہ بند ہو چکا، اب ہم غصہ نہیں ہوں گے۔ رمضان میں ہر آدمی کو بھی عہد کرنا چاہیے کہ رمضان بھر ہم غصہ نہیں ہوں گے۔ ایسے تو پروردگار کا اعلان شروع سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے غضب میں آپس میں مقابلہ ہوا۔ رحمت کہتی تھی کہ ہم آگے بڑھیں، اور غضب کا اللہ کا غضب کہتا تھا ہم آگے بڑھیں۔ تو رحمت میری غالب آ گئی میرے غضب پر، تو میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یہ عام دنوں میں دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی غصہ بھی ہوتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کا معاملہ۔ اور اللہ کب کس پر مہربان ہوں گے وہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور کب غصہ ہو جائیں گے وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی انسان کی چھوٹی ادا اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ مہربان ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عبادتوں کو رد فرما دیتے ہیں، چہرے پہ مار دیتے ہیں۔ کیفیتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ فیصلہ فرماتے، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ کبھی چھوٹی چھوٹی عبادت کی اتنی قبولیت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کی عبادتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسی کو کہتا یہی چیز ہمیں پسند ہے، یہی چیز پسند ہے۔ اب بنی اسرائیل کی خواتین میں ایک عورت نے جو بڑی زناکار تھی، بدکار تھی، فاحشہ عورت تھی، ساری زندگی اس نے بے حیائی میں گزاری تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں جا رہی تھی، بدکار تو تھی ہی لیکن دل اس کا بڑا نرم تھا۔ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا، وہیں پر کنواں تھا مگر کنویں میں سے پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساڑی نکالی اور کنویں میں لٹکا کر کے اس کو بھگو کر کے اس کے منہ میں ڈالا۔ اس طرح سے کئی بار کرنے کے بعد وہ کتا ہوش میں آیا اور زندہ ہو گیا۔ کتنا معمولی سا کام بظاہر لگتا ہے، اس عورت نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا قبول ہوگا۔ ساری زندگی بے حیائی میں گزری تھی، اس کی بدکاری میں، زناکاری میں گزری۔ پروردگار کے دربار میں جب حاضر ہوئی تو پروردگار نے فرمایا کہ میری بندی، تو نے تو ساری زندگی میری نافرمانی کی، مگر میرے ایک کتے کو تو نے پانی پلایا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اللہ کب مہربان ہوں گے اور کب غصے میں آ جائیں گے۔ ایک بڑی عابدہ، حدیث میں یہ بھی ہے، ایک بڑی عبادت گزار خاتون تھی، اس کے پاس ایک بلی تھی، اکثر میاؤ میاؤ کر کے اس کی نماز میں خلل ڈالتی تھی، اس کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بلی کو ایک بند کمرے میں
یا کسی پنجرے میں بند کر دیا اور پھر وہ بجلی نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، یہاں تک کہ پیاس سے وہ بلی مر گئی۔ بڑی عبادت گزار، نمازی، روزے دار، شب بیدار، تہجد گزار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میری بلی کو مارا ہے، تیرا حشر جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہیں، غصہ والے بھی ہیں، رحمت والے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں سب ہے۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں آپ کو سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جہاں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہی بھی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غصہ بھی ہوتے ہیں۔ کتنی قوموں کو اللہ نے اپنے غصے کی وجہ سے برباد کر دیا۔ تو یہ عام دنوں کا دستور ہے، لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے غصے کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں۔ چانچہ جہنم بھی بند کر دیا جاتا ہے، جہنم بھی بند، سارے دروازے بند، غصہ بھی بند، میری رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اب بندوں کو چاہیے کہ میری رحمت کے قریب آویں، مجھ سے مانگیں۔ جب مہربان ہو جاتا ہے مالک، آقا جب مہربان ہو گیا، آقا نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اعلان کر دیا، تو اب مانگنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ مانگے جا کر کے اپنے پروردگار سے تیار بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ نے اعلان کر دیا میری رحمت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحمان ہوں، میں کریم ہوں، میں دینے والا ہوں، میں فیاض ہوں، میں سخاوت والا ہوں، آ جاؤ بندو۔ اب بندہ اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ نے چونکہ رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اور کسی پر غصہ نہیں ہوں گے، اس لیے ہم آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس عشرے میں جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اسے بخش دیں گے، سارے گناہ بخش دیں گے۔ اب تیسرا عشرہ جب شروع ہوگا تو پھر بخشتے 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 بندہ معافی مانگتے مانگتے مغفرت چاہتے چاہتے جب انسان جنت کا مستحق ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ فلاں فلاں بندہ جس نے مجھ سے مانگا تھا معافی، ہم نے سب کو جہنم سے برات کا اعلان کر دیا، جہنم سے نجات کا پروانہ ہم نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے کا ہے۔ تو یہ تین عشرے ہیں اللہ نے اس نعمت کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو رحمت کا عشرہ گزر چکا، ہمارا پروردگار رحیم ہے، کریم ہے، دینے کو تیار ہے، ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اس میں تھوڑا سا بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بالکل ہمیں قبول ہے، غصہ میں ہے نہیں۔ جب اللہ غصہ میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے نبیوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، مجال نہیں ہوتی اللہ کے سامنے، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اتنا غصے میں ہوگا کہ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول اور پیغمبر کی ہمت نہیں ہوگی، مجال نہیں ہوگی کہ پروردگار کے سامنے جا کر بات کر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ ساری انسانیت جس میں مسلمان بھی ہوں گے، پچھلی قوموں کے لوگ بھی ہوں گے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے کہ رب العالمین اتنے غصے میں ہیں جتنا غصہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کا صفت جباری، اللہ کی صفت قہاری، اللہ کا صفت جلال اور اللہ کا صفت غضب بالکل عروج پر ہوگا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے، سفارش کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھائیں گے لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سب کے باپ ہیں، چل کے سفارش کریں۔ حضرت آدم کہیں گے مجھ سے بھی نہیں پار لگے گا، وہ غصے کا دن ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک غصے کا دن نہیں ہے، رمضان المبارک کا بارے میں اللہ نے اعلان کیا یہ رحمت کا دن ہے۔ ہم غصے میں، اس پورے مہینے میں اللہ غصہ نہیں ہوگا، جتنا مانگنا ہو مانگ لیں، اللہ غصہ نہیں ہوگا۔ رحمت کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، غصے کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ تمہاری حفاظت کے لیے جو شیاطین ہیں وہ بھی ہم نے بند کر دیے ہیں، تاکہ تمہیں گناہوں پر آمادہ نہ کر سکیں، تمہیں گناہوں پر ابھار نہ سکیں یہ شیاطین۔ یہ تمام صفدت الشیاطین، تمام کے تمام شیطان جکڑ دیے گئے، زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اب تم گناہوں سے بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو۔ عام دنوں میں انسان گناہوں سے نہیں بچ پاتا ہے، نیکیوں کی رغبت عام دنوں میں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں
کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ نماز پڑھے، ہر انسان چاہتا ہے روزہ رکھے، ہر انسان چاہتا مسجد میں جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، گنہگار ہو نیک ہو بد ہو، ہر انسان رمضان کے مہینے میں مومن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ وجہ اس کی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیاطین جکڑ دیے گئے، سب زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، اب ان کا کام بند کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی بدماش، کوئی شیطان انسانوں کو ورگلانے کی بدماشی کر نہیں سکتا۔ تو اللہ کی مدد ہے یہ کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں قرآن کریم نے، پورے قرآن کریم میں دیکھیے گا شیطان کو انسان کے دشمن کے روپ میں پیش کیا گیا۔ ان الشیطان کان عدوا مبینا، شیطان کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری فرد قیامت تک پیدا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ اگر دشمنی کا معاملہ کرے گا تو شیطان کرے گا۔ تو اس شیطان کے لشکر کو اللہ نے جیل میں بند کر دیا۔ لیکن بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بعض لوگ تو رمضان میں بھی گناہ کر لیتے ہیں، تو اگر شیطان جکڑ دیا گیا ہے، شیطان جیل میں بند ہے، تو پھر کیسے ہم گناہ کر رہے ہیں؟ رمضان میں بھی گناہ ہوتا ہے، بعض لوگ رمضان میں بھی بہت بھیانک غلطی کر دیتے ہیں، ہوتا رہتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو وہ شیطان کی گناہ کرنے والے صرف ایک ہی کو تھوڑے، شیطان بھی ایک بڑا ذریعہ ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے دوسرے بھی مواقع، ایک چور بند ہے تو سارے چور کو تھوڑے کھلے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ ایک بڑا چور کو بند کر دیا گیا، بڑا چور جو انسانوں کو بہکاتا ہے، ڈاکو ہے، خطرناک، ان سب کو بند کر دیا گیا۔ لیکن جو انسان کے اندر چھپا ہوا چور ہے، وہ ہے انسان کا اپنا نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے اعلان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے نفس کو میں بری نہیں کر سکتا، یہ نفس انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو انسان کے اندر جو چھپا ہوا شیطان ہے، اور انسان کے اندر جو چھپا ہوا چور ہے، جو اس نے پورے سال گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، گناہوں کی لت پڑ گئی ہے، وہ لت کہاں جائے گا، وہ عادت کہاں جائے گی؟ اس عادت کی بنا پر انسان گناہ کر لیتا ہے۔ وہ حدیث صحیح اپنی جگہ پر کہ شیطان جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن ہمارا نفس جکڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا نفس کھلا ہوا ہے۔ ایسی نفس کا امتحان ہے رمضان المبارک۔ نفس کو جس طرح ہم نے بہت سارے تقاضوں کو ہم نے مار دیا ہے، ہمیں اس تقاضے کو بھی ہمیں مارنے کی ضرورت ہے کہ ہم نفس کو جکڑ دیں اور گناہوں پر آمادہ ہونے نہ دیں۔ بڑے موذی کو مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اگر انسان اپنے نفس کو مار دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے میں ایک بڑا پہلوان لایا گیا، اس کا ذکر آیا کہ بہت بڑا پہلوان ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو پچھاڑ دے، اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ تمہارا نفس چاہتا ہے برائی کرنے کا، اپنے نفس کو قابو میں کرو، یہ ہے پہلوان۔ نفس چاہتا ہے گناہ کا، نفس چاہتا ہے برائیوں کا، اس تنہائی کے اندر جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم اپنے نفس کی حفاظت کرو۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال، پہلے زمانے میں جنگ لڑی جاتی تھی، تو پہلے زمانے کے جنگی ہتھیاروں میں ایک ڈھال بھی ہوتا تھا، اور ڈھال ایک ہاتھ میں فوجی لیتا تھا، اور اس لوہے کا ڈھال ہوتا تھا، اس ڈھال کے ذریعے سے وہ سامنے کے حملے کو روکتا تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی جس سے وہ خود حملہ کرتا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے سامنے والے حملوں کو روکنے کا کام وہ کرتا تھا، اس کو ڈھال بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے۔ انسان روزے میں آنے کے بعد اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو روزے کو انسان برائیوں سے بچنے کے لیے بطور ڈھال کے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے یہ فرمایا کہ جس جوان کو نکاح کرنے کی طاقت ہے، جس جوان کو شادی کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی نان نفقہ کھانا خرچہ دینے کی صلاحیت ہے، گھر مکان موجود ہے،
اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے، نکاح کر لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن جس شخص کو نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانا خرچہ نہیں ہے، گھر مکان نہیں ہے، ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کی بنا پر انسان کا نفس کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ نفسانی طاقتیں اور نفسانی خواہشات دبتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، روزہ انسان کو برائیوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، اگر کوئی انسان تم میں روزہ رکھے تو زبان سے بھی اور عمل سے بھی کوئی بے حیائی یا بیہودہ حرکتیں نہ کرے اور جہالت کا کام نہ کرے۔ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ، بیہودہ باتیں نہ کرو، بے حیائی کی باتیں مت کرو، گندگی کی باتیں مت کرو، جہالت کی باتیں نہیں کرو، بلکہ دوسرا آدمی کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آوے فَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے حجت کرنے کے لیے آتا ہے، اسے جھگڑنے کے لیے آتا ہے، گالی گلوچ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس روزہ ایک بہت بڑا بچاؤ ہے انسان کے لیے، روزہ ایک بہت بڑا ڈھال ہے انسان کے لیے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ زبان کو حفاظت کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، دل کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبان 20 طرح کے گناہ کرتی ہے، 20 طرح کے گناہ، ایک عضو اگر اتنے گناہ کر سکتا ہے، زبان 20 طرح کے گناہ، آنکھ اتنے گناہ، نفس اتنا گناہ کرتا ہے، دماغ اتنے گناہ کرتا ہے، اگر انسان ان تمام اعضاء پہ کنٹرول نہ کرے، انسان کا پورا دن گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ ہم جانتے بھی نہیں ہم کتنے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں اس کی بہت پکڑ ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا تو ہمارے یہاں بچوں کا کھلونا ہے، بلکہ ماں کا دودھ ہے جھوٹ بولنا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جھوٹ بولنا اس کو عیب نہیں مانا جاتا، جبکہ قرآن حدیث میں سب سے بڑا جھوٹ مومن کے لیے، سب سے بڑا عیب جھوٹ ہی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور جھوٹ کو ہم نے شیر مادر بنا لیا ہے، ماں کا دودھ ہے، ہر آدمی پی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے، ایسے جھوٹے روزے دار کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے روزے کے فوائد میں بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی جھوٹ کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم جھوٹ بول سکتے ہو تو تمہارا عمل بھی جھوٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی قبول نہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ خاتون تھیں، اپنے بچے کو بلا رہی تھی، بچہ آ نہیں رہا تھا۔ آجا بیٹا آجا، ایک چیز دوں گی، ایک چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات، آجا بیٹا آجا آجا، ایک چیز دوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ اگر وہ بچہ تمہارے پاس آ جائے تو کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ کھجور ہے یا رسول اللہ، میں یہ کھجور دوں گی اس کو۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ کھجور نہ ہوتی تمہارے ہاتھ میں، بچہ آ جاتا تو تمہارے نام اعمال میں ایک معصیت اور گناہ لکھ دیا جاتا کہ تم نے بچے کے ساتھ جھوٹ بولا، تم نے بچے کو تم نے دھوکہ دیا۔ اس طرح کے کتنے گناہ ہیں، اگر انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، صرف جھوٹ سے بچ جائے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، بہت گنہگار ہوں، عورتوں کا بھی گنہگار ہوں، مالیات کا گنہگار ہوں، چوری کا گنہگار ہوں، مجھے بہت بیماریاں ہیں، میں تمام بیماریوں سے توبہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں اور میرا کام بھی بن جائے، گناہوں سے بھی میں بچ نہیں سکتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حکیم تھے، مفتی صرف نہیں تھے وہ،
یہ مسئلہ بتا دیا حرام ہے، سب جانتا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، مگر ان کو تو پیار تھا کہ میرے بندے کس طرح داخل ہوں اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے پر کیسے آویں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب کام کرو، جھوٹ نہ بولنا، جو پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جب دوسرے دن گیا زنا کرنے کے لیے ایک عورت سے جس کا تعلق چل رہا تھا اس سے، اب وہاں پہنچا، خیال آیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کل جب دربار نبوی میں حاضر ہوں گا اور حضور نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو سب سچ سچ بتانا پڑے گا کہ میں فلانی عورت کے پاس گیا تھا، سب کے سامنے میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اب نہیں جاؤں گا۔ زنا سے اللہ نے اسے روک دیا۔ پھر چوری کرنے کی جو عادت تھی، لوگوں کا مال لوٹنے کی، چھیننے کی، وہ اس کے لیے روانہ ہوا۔ پھر خیال آیا کہ پھر اگر یہ بھی سوال ہو گیا، میں سچ سچ بتا دیا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، یا بڑی رسوائی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کے سارے گناہ چھڑوا دیے۔ انسان ایک سچ کو پکڑ لے، انشاءاللہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث پاک میں ہے، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔